نہیں، علامہ اقبال سے بڑا ہمدرد مسلمان اس روئے زمین پر، ہمارے اس ایشیا کی دھرتی پر علامہ اقبال سے بڑا مسلمان نہیں پیدا ہوا۔ پوچھ لینا کسی بھی مسلک والوں سے، دیوبندیوں سے پوچھ لینا، یا بریلویوں سے پوچھ لینا، یا اہل حدیثوں سے پوچھ لینا، علامہ اقبال سے بڑا دردمند مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجھے مدرسے اچھے نہیں لگتے تھے، کہتے ہیں مجھے مولوی اچھے نہیں لگتے تھے، اور میرا خیال تھا کہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے، ان مولویوں کی کیا ضرورت ہے، یہ جگہ جگہ تقریریں کرتے ہیں، جگہ جگہ امت کو جھنجھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتے تھے، انگلینڈ پڑھنے چلے گئے، بیرسٹر بن گئے۔ کسی دوست نے کہا آؤ قریب میں ایک ملک ہے اسپین، وہاں گھومنے چلتے ہیں۔ فرماتے میں اسپین گھومنے کے لیے گیا، پتہ لگا اسپین کا پرانا نام اندلس ہے، پتہ لگا اندلس میں مسلمانوں نے 1000 سال تک راج کیا، پتہ لگا اندلس کی گلی کوچوں میں مسجدیں تھیں، پتہ لگا کہ آج ان مسجدوں میں استبل بنے ہوئے ہیں، پتہ لگا کہ اندلس کے گلی کوچوں میں ایمان والے رہتے تھے، پتہ لگا کہ ان سب کو نکال کے افریقہ کی طرف دھکیل دیا گیا، پتہ لگا کہ دنیا کی مکے کے بعد سب سے بڑی خوبصورت مسجد کرتبہ میں، جس کو آج میڈرڈ کہتے ہیں، وہاں پر بنائی گئی۔ اس مسجد کو دیکھنے گئے، ایک ایک صف میں 1100 پلر جب لمبائی میں دیکھے، حیران رہ گئے کہ اتنی اولو العظم عمارتیں وہ کون لوگ تھے جن کو تیار کی۔ اور پھر اٹھا کے تاریخ کھولی کہ اسلام کہاں چلا گیا، یہاں کے لوگ کہاں چلے گئے، اذانیں کہاں چلی گئی، مسجدیں کب بند ہو گئیں، تو پتہ لگا کہ علماء ختم ہو گئے، مدارس بند کر دیے گئے۔ ہندوستان واپس آئے، لاہور میں پہنچے، اپنے گھر سے ایک مکتوب لکھا مسلمانوں کے نام، فرمایا مسلمانوں یہ مدرسوں میں جو غریب بچے دری کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کو کبھی تعلیم سے مت روکنا، جب تک یہ دریوں پر بیٹھنے والے قرآن کے حافظ موجود ہیں اس وقت تک تمہارا وجود باقی رہنے والا ہے۔ اگر ان کا وجود نہ رہا، اگر ان کا وجود ختم ہو گیا، اگر یہ مدارس کا جال ختم ہو گیا، اگر مدارس کے ساتھ مسجدوں میں بڑے بڑے عالم نہ ہوئے جو قرآن کی تفسیر بیان کر سکیں، جو نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر سکیں، جو ہم کو یہ بتا سکیں کہ دین ہے کیا، اگر ان سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر اندلس کا کبھی چکر لگایا، یہ اس کو اسپین کہتے ہیں، وہاں پر آج کچھ بھی نہیں، برائے نام چند مسجدیں باقی ہیں، وہ جو ابھی پچھلے 75 سال کے اندر آباد کی گئیں۔ 1000 سال تک جس ملک میں مسلمانوں نے دنیا کی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے، جس ملک میں مسلمانوں نے یہ بتایا کہ کالونیاں کیسے بستی ہیں، جہاں یہ بتایا کہ سٹریٹ لائٹ کیا ہوتی ہے، جہاں یہ بتایا کہ فوارے کیسے لگائے جاتے ہیں، جہاں یہ بتایا کہ ٹوائلٹ گھروں میں کیسے بنائی جائے گی، جہاں یہ بتایا کہ شہروں کے اندر پلاننگ کیسے ہوگی، جہاں یہ بتایا کہ اسپتال کیسے ہوں گے، جنہوں نے یہ بتایا کہ آپریشن انسانی جسم کا کرنا کیسے، جنہوں نے لینس تیار کیے، جنہوں نے بال کاٹنے کا طریقہ رائج کیا، آج ان کے پاس سوائے ان کھنڈرات کے کچھ بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ان کے علماء اور ان کے محدث وہاں سے رخصت کر دیے گئے، اس لیے ان کے پاس دین باقی نہیں رہا ہے۔